ایک بات اصولی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی عبادت کو عبادت بنانا ہے تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلی چیز، عبادت کب کرنا ہے۔ دوسری چیز، عبادت کیسے کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، کس سے پوچھ کر کرنا ہے۔ یہ 3 کام اگر ہم کریں گے تو ہماری عبادت عبادت بنے گی۔ عبادت کا وقت، عبادت کب کرنا ہے، اگر اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو ہم روزے کی عظمت اور روزے کے فوائد اور روزے کی اہمیت کو جان کر کہیں گے کہ سب نے روزے رکھنے بند کر دیے، عید کا چاند نظر آ گیا ہے لیکن میں ضرور رکھوں گا، اس لیے کہ روزے کے فوائد مجھے حاصل کرنے ہیں۔ تو کب رکھنا ہے روزہ، اس کا خیال نہیں رکھا گیا تو حرام روزہ، جو عید کے دن روزہ حرام ہے وہ بھی رکھ لے گا۔ اتنی اہمیت ہے یہ کب کی، کہ عبادت کب کرنا ہے۔ نماز کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ نماز کب پڑھنی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے نماز پڑھنا کہیں گناہ ہو سکتا ہے کیا، نماز سے کہیں اللہ ناراض ہو سکتے ہیں کیا، تو کب پڑھنا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ مکروہ وقت شروع ہو گیا ہے، ہم جان بوجھ کر نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سوال سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کب نماز کب پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس نماز ثواب کی چیز ہے، بات ختم ہو گئی، یہ کب پڑھنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ہم مکروہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر ہم بدعات نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز بھی بدعت ہو جاتی ہے، جو نماز رسول اللہ سے ثابت نہیں اور ہم اسے رسول اللہ سے ثابت کریں تو نماز بدعت ہے۔ جس عبادت کی نسبت ہم نے رسول اللہ سے کی اور وہ نسبت رسول اللہ سے ہے نہیں، پیارے آقا نے کبھی کی نہیں، ہم وہ جوڑ دیں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز عبادت کب کرنی ہے، دوسری چیز عبادت کیسے کرنی ہے، کسی عبادت کو کیسے پورا کیا جائے، کون بتلائے گا۔ عبادت جب اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کی تو اس کا عملی نمونہ، عملی طریقہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا ہے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے کہ کون سی عبادت کیسے کرنی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہم کسی عبادت کو عبادت نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے یہاں قبول کرانا ہے تو محمد مصطفیٰ کی مہر چاہیے، اور اگر اللہ کو قبول نہیں کرانا ہے، ہمارے خاندان کا طریقہ ہے، ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں اور ہمارے یہاں کا یہ رواج ہے، اور محرم میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں، اور سفر میں ہمارے یہاں یہ معمول ہے، اور ربیع الاول میں ہمارے دادا نانا کا یہ طریقہ تھا، اور اسی طرح سے رجب میں ہمارے پاس یہ سب ہوتا ہے، اور شعبان میں ہم یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ابا یہ کرتے ہیں، دادا یہ کرتے ہیں، نانا یہ کرتے ہیں۔ اگر ابا اور دادا اور نانا کے لیے کر رہے ہو تو لے لو ان کا طریقہ، لیکن اللہ کے لیے کر رہے ہو تو محمد مصطفیٰ کا طریقہ لینا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی راہ اللہ تک پہنچتی ہے، باقی کوئی راہ نہیں پہنچتی ہے۔ باقیہ ساری راہیں جنگلوں میں اور غاروں میں اور سمندروں میں دھکیل دیں گی۔ وہ سمندر پانی کے نہیں ہوں گے، وہ آگ کے سمندر ہوں گے، وہ گمراہی کے جنگل ہوں گے، وہ ہیبت ناک اللہ رب العزت کی ناراضگی کی پہاڑیاں ہوں گی، جہاں سارے راستے جاتے ہیں، اللہ تک صرف ایک راستہ جاتا ہے۔ تو پہلے طے کریے کہ ہم کر کس کے لیے رہے، پھر ہم فوری پہنچیں گے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنا ہے۔ عبادت کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے ہے، ہر عمل کا طریقہ طے ہے کہ ایسے ایسے ہی عمل کیا جاتا ہے۔ حق بات کو سن لینے کے بعد دل کے دروازے کو کھولنا چاہیے، حق بات کا استقبال کرنا چاہیے۔ لیکن امت مسلمہ خصوصاً بر صغیر کی امت
ایسی اپنی بدعات پر، رسم و رواج اور روایات پر ڈٹی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے کہ حق کے لیے ایک لمحے کے لیے اس سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے روایات کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، علم کے آ جانے کے بعد بھی ہم ہماری غلط روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا دوسری چیز عبادت کیسے کرنا ہے، اور تیسری چیز عبادت کس سے پوچھ کر کرنا ہے، اس لیے کہ کب کرنا ہے یہ ہمیں کہاں سے معلوم پڑے گا، اور کیسے کرنا ہے یہ ہمیں کس سے معلوم پڑے گا۔ رسول اللہ تو ہے نہیں ہمارے درمیان جن سے ہم پوچھتے اور معلوم کرتے کہ اس عمل کو کیسے پورا کیا جائے۔ ان کو دیکھ کر، ان سے سیکھ کر، ان کی تربیت میں جمی ہوئی اور بنی ہوئی جماعت، صحابہ کی جماعت تو ہے نہیں ہمارے درمیان، ہم کن سے پوچھیں گے؟ اب ان کے شاگردوں کا سلسلہ جو یہاں تک پہنچا ہے، علماء کرام، علماء حق، ان سے پوچھنا ہے کہ ہم اس عمل کو کیسے کریں، یہ عبادت کب کریں اور کیسے کریں، کون سا روزہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کون سی نماز پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ عمل معلوم کر کے اہل حق علماء سے پوچھ کر کرنا ہوگا۔ لہذا یہ تین کام۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو بلا